کامل شریعت ہے عین فطرت اور نرم خوبیر انسان، اسلام ہے دین آسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیغام ٹیلی ویژن کا پروگرام دین آسان، اور میں آج اس پروگرام کی تیسری ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پروگرام کا موضوع آداب معاشرت ہے۔ پچھلا پروگرام بھی میں نے اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ وہ باتیں یہ تھیں کہ آج کل کے دور میں تہذیب اور شائستگی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ اصطلاحات آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ مہذب قومیں، مہذب معاشرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شائستگی اور تہذیب، ان کا اسلام میں مقام کیا ہے، اور اسلام نے تہذیب و شائستگی کے کون سے اصول ہمیں بخشے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات کے سب سے مہذب انسان تھے۔ اور ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ایک موازنہ پیش کر رہا تھا، وہ آداب معاشرت، وہ مینرزم جسے ہم دور حاضر کا مینرزم کہتے ہیں اور ماڈرن ٹرینڈ سمجھتے ہیں۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے تہذیب و شائستگی کی کون سی باتیں ہمیں سکھائی ہیں، اور وہ موازنہ یہ تھا کہ آج کی مہذب قومیں بھی ان آداب معاشرت میں جو 1400 سال پہلے حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے بنی نوع انسان کو ملے ہیں، ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکی ہیں۔ اور ناظرین، ایک دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ نماز اور روزہ، ان سے ادا ہوتے ہیں حقوق اللہ، لیکن دین میں صرف اللہ کے حقوق نہیں ہیں، حقوق العباد بھی بہت اہم چیز ہے، اور آداب معاشرت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ یہ جو آداب معاشرت ہے ناظرین، یہ انسان کی شخصیت کا حسن ہے، اور انسان کے اندر جاذبیت جتنی پیدا ہوتی ہے وہ ان آداب معاشرت سے پیدا ہوتی ہے۔ کتنے لوگ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، لیکن ان کی شخصیتیں جاذبیت سے عاری ہوتی ہیں، اور ان کی صحبتوں میں کوئی کشش نہیں ہوتی ہے، اور آدمی کا کوئی دل نہیں چاہتا ہے کہ جائے اور ان کے پاس بیٹھے اور دیر تک بیٹھے، بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کب ان لوگوں سے جان چھٹے گی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان آداب معاشرت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ کیسی حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ لوگوں نے حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ ایک عورت ہے، نمازیں کوئی اتنی زیادہ نہیں پڑھتی ہے، اور روزے بھی کوئی ایسے نہیں رکھتی ہے، تسبیح بھی بہت زیادہ نہیں پھیرتی ہے، ولیکن لا توزی جیرانہا، لیکن اپنے ہمسائے کو ایذا نہیں دیتی ہے۔ حضرت یہ فرمائیے اس عورت کا کیا بنے گا؟ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہیا فی الجنہ، یہ جس عورت کا تم نے ذکر کیا ہے یہ جنت میں جانے والی ہے۔ ناظرین، ایک دوسری عورت کے بارے میں اسی طرح پھر پوچھا گیا کہ روزے بہت رکھتی ہے، نمازیں بہت پڑھتی ہے، اور تسبیح بھی بہت پھیرتی ہے، لیکن ولیکن توزی جیرانہا، اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہ فرمائیے حضرت اس عورت کا کیا بنے گا؟ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہیا فی النار، یہ جس عورت کا تم ذکر کر رہے ہو یہ دوزخی ہے۔ نمازیں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، تسبیح پھیرنے والی۔ بات کیا تھی ناظرین؟ آداب معاشرت میں کوتاہی تھی اس کی،
جس کے بارے میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آداب معاشرت، اور ان میں سے وہ آداب معاشرت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ جن سے صبح و شام ہم لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے۔ میں نے مجلس کے کچھ آداب آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا ہمیں بتایا اور محدثین نے جیسے باب باندھے کہ یجلس الرجل حیث انتہا، کہ آدمی جب مجلس میں آتا ہے تو پھر جہاں جگہ ملتی ہے اس کو وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ اس لیے بتایا کہ جب مجلس میں آؤ تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو چیرتے ہوئے، ان کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے جانے کی کوشش کرو، ساری مجلس درم برہم ہو جائے گی، لوگوں کے مزاجوں پہ اس کا برا اثر پڑے گا، ان کو ناگوار گزرے گا۔ مجلس کا یہ ادب بتایا۔ اور ناظرین، یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مجلس سے اٹھ کے باہر چلا جائے اور پھر عارضی طور پر باہر جائے اور پھر واپس آئے تو وہ جس نشست سے اٹھ کے گیا ہو وہ اس نشست کا حقدار ہوتا ہے دوسروں سے زیادہ، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کیا یہ آج کے دور کی سکھائی ہوئی تہذیب ہے؟ اور جواب اس کا یہ دیا تھا کہ نہیں۔ 1400 سال پہلے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما گئے تھے کہ اذا قام الرجل من مجلسہ ثم رجع فہو احق بہ، اگر کوئی شخص اپنی نشست سے اٹھ کے باہر جاتا ہے عارضی طور پر پھر واپس آتا ہے تو اپنی نشست کا سب سے زیادہ حقدار وہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کیسا حسین معاشرت کا ادب اور مجلس کو خوشگوار بنانے کی کیسی چیز حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا گئے۔ اور دیکھیے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام، ہم حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جب آپ کو چھینک آتی تھی تو آپ منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے اور چھینک کی آواز کو پست کیا کرتے تھے۔ دیکھیے کیسی باریکی ہے جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں، یعنی چھینک کی آواز سے بھی اگر کسی پہ کوئی برا اثر پڑتا ہے تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی سکھا گئے ہیں کہ یہ اثر بھی نہ پڑے، اس کو بھی روک لیا کرو، ہاتھ رکھ لیا کرو۔ اور ناظرین، مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اپنے ہم نشینوں کے مزاج کا بھی خیال رکھنا چاہیے، گفتگو کرتے ہوئے یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا کس خیال کا آدمی ہے، کوئی بات اس کے مزاج پہ گراں تو نہیں گزر رہی ہے۔ جب آپ میزبان ہیں اور کوئی مہمان آتا ہے تو یہ خیال کیجئے، جب آپ خود کسی کے گھر جاتے ہیں تو میزبان کے مزاج کا خیال کیجئے۔ بات کو ٹھہر ٹھہر کے کرنا، اس طرح کہ ہر لفظ صاف صاف سنائی دے، اس کا تلفظ اور جدا جدا ہر لفظ ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ آج کا ماڈرن ٹرینڈ ہے، عام آدمی یہی سمجھتا ہے، لیکن ہم حدیث شریف میں کیا پڑھتے ہیں کہ کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامن فصلاً یفہمہ کل من سمعہ۔ میں ابو داؤد کی حدیث آپ کی خدمت میں کوٹ کر رہا ہوں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام وہ صاف اور جدا جدا ہوتا تھا اور ہر سننے والا بآسانی آپ کی بات کو سمجھ لیتا تھا۔ اور دوسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی سے ایک حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ان کو روکا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تو اس طرح بات نہیں کیا کرتے تھے، آپ تو ٹھہر ٹھہر کے بات کیا کرتے تھے، اور اگر سننے والا چاہتا تو وہ آپ کے الفاظ کو گن سکتا تھا۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا بات کو ٹھہر ٹھہر کے کرنا۔ ایک اور بات، اور اگر وہ نہ کی جائے تو یہ مجلس کے آداب کے حوالے سے بات ناظرین ادھوری رہ جائے گی۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے بارے میں جیسا ہم شمائل ترمذی میں پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہم نشینوں میں سے ہر ایک کو اس کے حصے سے نوازتے تھے،
ہر ایک پہ جدا جدا التفات فرماتے تھے، اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ عزیز ہوں۔ آپ کشادہ رو تھے، آپ نرم خو تھے، آپ درشت گو نہ تھے، چلا کر بات نہ کرتے تھے، کسی کے عیب کو ظاہر نہ کرتے تھے، کسی کی تعریف میں مبالغہ نہ کرتے تھے، اگر کوئی بات اچھی نہ لگتی تھی تو خاموش ہو جاتے تھے، گرفت نہ فرماتے تھے، نہ صراحتاً مایوسی کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ بات میں نے عرض کی کہ بزرگوں کو یہ سیکھنا کہ ان کو اپنے چھوٹوں سے اور مجلس میں بیٹھنے والوں سے کیا سلوک کرنا ہے، وہ مجلس نبوی سے سیکھنا ہے، اور بیٹھنے والوں کو یہ سیکھنا کہ اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے ان کا ادب کس طرح کرنا ہے، یہ بھی مجلس نبوی سے سیکھنا ہے کہ صحابہ کتنے مؤدب ہوتے تھے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، جیسا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس طرح ساکت اور صامت بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو یہ ادب بھی یہیں سے سیکھنا۔ صحابہ کو جو بھاگ لگے تھے ناظرین، اس میں مجلس نبوی اور بارگاہ نبوی کے ان آداب کا بہت بڑا حصہ تھا، اور یاد رکھیے جو با ادب ہوتا ہے وہی با مراد ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتے ہیں وہ بے مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ مجلس کا ادب۔ اور ایک بات اور ناظرین، مجلس کے ادب کے بعد میں عرض کروں اگلی، کہ غیر متعلق بات میں دخل نہ دینا، یہ ایک بہت بڑا ادب ہے معاشرت کا جو اسلام نے ہمیں سکھایا، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد یوں فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ اسلام کی خوبی اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ آدمی اس بات میں دخل نہ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے کا پیچھا کرتے ہیں، ہر بات کی ٹو لگانے میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ کسی آدمی سے ملے ہیں، آپ کی ملاقات کو بھی 5 منٹ گزرے ہیں، آپ نے اس کے ذاتی حالات پوچھنے شروع کر دیے، خاندانی معاملات کو کریدنا شروع کر دیا، آپ نے اس سے تنخواہ، اس کی ماہانہ آمدنی پوچھنا شروع کر دی۔ یہ باتیں آداب کے خلاف، اسلام نے اس سے منع کیا۔ تو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ناظرین کہ کتنی باریکیاں ہیں، اور آداب معاشرت کی کتنی لطافتیں ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں۔ میں اس موضوع پہ چند باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ اسلام ہے دین آسان۔ ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آداب معاشرت کی۔ آداب معاشرت کے سلسلے میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو کچھ اسلام نے ہمیں تلقین کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ سے کسی دوسرے آدمی کو پریشانی نہ ہو، کسی دوسرے آدمی کو کوئی ایذا نہ پہنچے، اس کی طبیعت میں گرانی نہ ہو، اس کی طبیعت میں تواحش نہ ہو۔ یہ ہے مقصود آداب معاشرت کا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس حدیث کا تعلق ان سب چیزوں کے ساتھ ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اور اگر یہ آداب معاشرت کا فہم آپ کو نہیں ہے، اور آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو آپ اس حدیث کے خلاف جا رہے ہیں۔ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ وہ سنن نسائی میں جیسا آتا ہے کہ شب برات کو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ رات کے وقت اٹھے اور بہت آرام سے اٹھے۔ آپ نے اپنے جوتوں کو پہنا اور بہت آہستہ سے پہنا، اور آہستہ سے چلتے ہوئے دروازے کی طرف گئے،
پھر دروازے کے کواڑ بہت آہستہ سے کھولے اور بہت آہستہ سے دروازے کو بند کیا۔ یہ جو میں نے لفظ آہستہ کی تکرار کی ہے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے ناظرین، حدیث کے الفاظ یہی ہیں اور بار بار اس لفظ کی تکرار حدیث کے متن میں ہوئی ہے، یعنی حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام سونے والے آدمی کی اتنی رعایت فرماتے تھے کہ وہ نیند سے یوں بیدار نہ ہو جائے اور پریشان نہ ہو۔ نیند کتنی قیمتی چیز ہے، اور حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ دیکھیے، اس کے بارے میں کیسی ہدایت کر رہا ہے کہ کوئی حرکت آپ سے ایسی سرزد نہ ہو کہ سونے والا آدمی پریشان ہو جائے اور اٹھ جائے۔ ان آداب معاشرت میں عیادت کا ادب سکھایا کہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہو تو